Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Respected Chief Guest, school management, staff and parents, and cute and star student, Assalamu alaikum. Bakhtiar Ali, جیسے بتایا کہ آپ کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن اینڈ نیو سینچری ایجوکیشن اسلام آباد سے فار دا لاسٹ 15 ایئر ایجوکیشن ریسرچ ٹریننگس اینڈ چائلڈ سائیکالوجی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے تقریباً یہ جو 15 سال کا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہے, ہر سال تقریباً سینکڑوں پروگرام میں اور اس طرح ریزلٹ سیریمنیز میں جانا ہوتا ہے, لیکن بہت کم ایسے انسٹیٹیوشن نظر میں آئے جن کے بچے کا ہر کلپ کوئی مقصد کے ساتھ اسٹیج پر آیا ہے. سب سے پہلے جو مینجمنٹ, اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس ہیں, ان سب کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کلیپنگ ہو جائے کہ اتنے ڈسپلن اور ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ہر کلپ میں موجود لوگوں کو ایک سبق ملا ہوگا. میرے آنے سے پہلے جو کشمیر کا کلپ تو بہت مشکل ہو رہا تھا کہ کیسے میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کو آگے رکھ لوں, کیونکہ اتنے زبردست طریقے سے اس نے پرفارم کیا کہ جیسے ہم کشمیر کو لائیو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ سارا جو کام ہے, یقیناً اس وقت ہم ایک ایسے پروگرام میں ہیں جس کو ہم اینول ڈے کے نام سے, جو سال کا ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں بچوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کسی اور کلاسز میں اور سبجیکٹس اس کو دیے جاتے ہیں. لیکن اس پورے سال میں اب کچھ پوائنٹ سائیکالوجی اور بچے کی کامیابی کے ساتھ منسلک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ آپ لوگوں کو جس ٹائم کا انتظار ہے ان کے درمیان زیادہ ٹائم کے لیے میں یہاں موجود نہیں ہونا چاہتا, تاکہ جلدی سے وہ اسٹیج اور وہ ٹائم بھی آ سکیں. دیکھیں, ایک مقصد والدین کا ہوتا ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایک کامیاب انسان بنے. میں نے جس ٹریننگ میں بھی, جس فنکشن میں, جس پروگرام میں بھی میں نے یہ کویسچن پوچھا ہے تو تمام ٹیچرز ہیں, تمام پیرنٹس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ کامیاب انسان بنے. یہی سوچ آپ لوگوں کی بھی ہوگی, ایسا ہی ہے نا. سو پھر اس میں تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ بچے جو ہے ایک ہی اسکول آ رہے ہیں, ان کے سامنے ٹیچر بھی کلاس سبجیکٹ کا ایک ہی ہوتا ہے. یہ جو ان کے پوزیشنز, گریڈز, کمپیٹنسی, اسکلز میں فرق آ رہا ہے, اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں. سو جب ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم آج 21st سینچری میں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, سو فرسٹ آف آل it should be very clear that this is the century of skills, not the century of knowledge. آج اگر ہم اپنے بچے کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر کے لیے تو ہم نے اس کو سکلز بیس ایجوکیشن دینی ہے. اگر ہم اس کو لینگویجز سکھا رہے ہیں, انگلش اور اردو سکھا رہے ہیں, تو اس کو لینگوسٹک کے سکلز آنی چاہیے. اگر ہم اس کو میتھمیٹکس اور سائنس کے سبجیکٹ سکھا رہے ہیں تو ہم نے اس کو تھیوریٹیکل کے ساتھ اس کے سبجیکٹس کے سکلز بھی سکھانے ہیں. اب اس سکھانے کے پروسیس میں ذمہ دار کون ہے؟ مختلف کلپس میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا کہ بچہ کن سے سیکھتا ہے, والدین کا اس میں کیا کردار ہے. سوشل میڈیا کا ایک کلپ یہاں پر آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا. دیکھیں, آپ کا بچہ, ہم بچپن سے تو سنتے آ رہے ہیں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, تو کیا اس درسگاہ سے بچے کو کیا نالج آج مل رہی ہے, کتنی نالج مل رہی ہے. اس درسگاہ کے بعد ہم ایک اور اسکول کا سلیکشن کرتے ہیں, وہاں پر اس کو ٹیچر کے, لیکن یہ پورا پروسیس اگر آپ ریسرچ سائیکالوجی پڑھ لیں, بچے کی نفسیات کو دیکھ لیں, اس کے لائف سکلز کو دیکھ لیں, سو آپ کا بچہ کسی بھی اسلام آباد, پنڈی, اٹک, حاجی شاہ کے اسکول میں ہے, وہ 4 to 5 hours اس اسکول میں گزارتا ہے. باقی 18-19 گھنٹے کس کے پاس گزار رہے؟ بچے کا زیادہ ٹائم کس کے پاس ہے؟ فیملی, گھر کے ساتھ. سو یہ اسکول اور گھر کا ایک کمبائن پروجیکٹ ہے جو ہے دونوں نے مل کر اس بچے کو پل کے کراس کرانا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس ورکشاپ میں نے یہ پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو
دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کامیابی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم فیس دیتے ہیں, ہم یونیفارم لیتے ہیں, ہم بکس لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں تو سیکنڈری ہے. دا فرسٹ پرائر تھنگ از یور ٹائم, اینڈ دا ٹائم از ویلیویبل ٹائم. یہ نہیں کہ آپ کچن میں بھی مصروف ہے یا باپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور موبائل میں بھی مصروف ہے اور بچے کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. نا, اٹس ناٹ ٹائم. ٹائم جو ہے وہ آپ کا ویلیوبل وہ ٹائم ہے جس میں آپ اور بچہ ہو, آپ اور بچے کی زندگی ہو, کوئی تیسرا کام اس میں, کچن اس میں کوئی اور کام نہ ہو, سوشل میڈیا موبائل اس میں نہ ہو. سو پہلا کام تو یہی ہے. دوسرا, جب آپ بچے کو اسکول کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, کسی اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں, سو اس کا ایک نیکسٹ کنیکشن بنتا ہے اس کے کورس ٹیکسٹ بکس کے ساتھ. ہم نے ایک کلپ یہاں دیکھا کہ کیا ہم آزاد ہیں. جی, ایک چھوٹی سی بچی جس نے ہمارے 5 سینسز کو جھنجھوڑا کہ آج 75 ایئرس تو ہمیں ہو گئے آزادی کے, تو کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم تعلیمی لحاظ سے ذہنی طور سے بھی آزاد ہیں؟ ہمارا وہی طریقہ کاری ہمارے سینئر جہاں موجود ہے. ابھی تک ہمارا مین جو فوکس ہو رہا ہے وہ ریڈنگ اور رائٹنگ. والدین کی بھی یہی ٹاپ ڈیمانڈ ہوتی, بچے کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے, بچے کو یہ ہوم ورک نہیں دیا. آج 21st سینچری میں بات جو ہے وہ اسکلس کی ہو رہی ہے, صرف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی نہیں ہو رہی ہے. بچے کی صلاحیت ہی, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کے نیورونز ایکٹیویشن, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ, مینٹل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, لائف اسکلس کی بات ہو رہی ہے. سو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں ان ٹیچرس کو کہ جو ان کا کریکولم ہے, جو یہاں آپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, دیٹ از دا ٹاپ کلاس اسٹینڈرڈ ود دا نیم آف اینڈ دیٹ از نیم آف میز اینڈ جگنو پبلشرز کے نام سے, جو اسلام آباد کا ایک ویل نون پورے پاکستان میں ادارہ ہے. اور وہ انسٹیٹیوشن اس کورس کو پڑھا رہے ہیں جو 1000 کے حساب سے اسلام آباد میں فی چارج کر رہے ہیں. میں وہاں پر بھی پیرنٹس کی ورکشاپ کے لیے بھی جاتا ہوں, ٹریننگس کے لیے بھی جا رہا ہوں الحمدللہ. لیکن یہاں پر جو ڈفرینس کانفیڈنس کا مجھے نظر آیا اسٹوڈنٹس میں, ٹھیک ہے. سو آپ لوگ کوآپریٹ کریں اپنے ٹیم کے ساتھ. یقین مانیں, آج اگر ہم 22 میں اپنے بچے کو تھوڑا سا فوکس, ٹائم اور سنسیئر انویسٹمنٹ کریں, میرا فیوچر کا یہی ریئل انویسٹمنٹ ہے. سمجھ آ رہی چیز؟ ایک اور سوال, چونکہ اکثریت والدین اور ایسے مواقع پر ہی اکثر والدین آتے ہیں, پی ٹی ایم پہ بہت کم پرسنٹیج سے آپ لوگ آتے ہیں. آج والدین سے ہم پوچھتے ہیں تو تقریباً کل میں تقریباً افغانستان کے قریب ایریا میں تھا, وہاں پر بھی حالات ہیں, پشاور اسلام آباد میں بھی یہی حالات ہیں, کراچی لاہور میں بھی. آج کے بچے بات سنتے ہیں, جی آج کے بچے بات سنتے ہیں, آج کے بچے بات مانتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو کیا ہم بات مانتے تھے؟ ہم بچوں کو یہ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے ہم اپنے ٹیچر اور پیرنٹس کو جو رسپیکٹ دیتے تھے وہ اس لیے دیتے تھے کہ وہ اتنا ہی ہمیں انویسٹمنٹ کرتے تھے. آج ہماری ٹاپ پرائرٹی, ہمارا جو قیمتی ایسٹ ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, وہ ہمارا بچہ ہے. میں کسی بھی ملک کے فیوچر کے حوالے سے بات کروں گا تو اس کے نوجوان اور بچوں کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ یہی اس قوم کا اصل سرمایہ ہے. اگر آپ 75 ایئرس اپنے ملک کے آزادی کے دیکھ لیں تو کسی بھی چیز کی, نیچرل ریسورسز کی کمی ہمیں نظر نہیں آئی. کمی آئی تو کس چیز کی؟ مینٹل ریسورسز کی. ہمارے مائنڈ ریسورسز اتنے ڈیولپ نہیں ہیں جو ہمارے ملک کے نیچرل ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکیں. سو یہ مائنڈ ریسورسز ہم جب انسٹیٹیوٹ, ٹیچر اور اسکول کے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں نہیں ہوتی, ہماری ذمہ داری ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور ہم دونوں مل کر اس بچے کی ایک کامیاب سفر کی طرف شروع کراتے ہیں. تیسری جو بات ہے, میرا جو بچہ ہے, جو ہم مرد حضرات ہیں اور جو خواتین ہیں, ہمارے لیے سب سے جو قیمتی ایسٹ ہے, جو ہمارا ریئل ایسٹ ہے, وہ کیا ہے؟ کیا ہمارا بزنس اور آپ لوگوں کی جیولری ہے؟ کیا ہمارے پلانٹ, بزنسز, فیکٹریز, آفیسز اور آپ لوگوں کے باقی گھر اور جیولریز ہیں؟
وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا کیا ہے؟ بچہ ہے. وہ ہمارا بچہ بچی ہے جو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. سو یہ میرا جو قیمتی اثاثہ ہے, اٹس جسٹ لائک این ATM اور اے بینک اکاؤنٹ. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ATM کارڈ یا چیک بک کو آپ تب استعمال کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ڈپازٹ کیا ہوتا ہے. تو جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے اکاؤنٹ سے وڈرال کرتے ہیں. دس از جسٹ لائک دا سیم ایگزامپل. آج میں اس اپنے اکاؤنٹ میں ٹائم, اپنے فیلنگز, اپنی انرجی, اپنی پیمنٹ, یہ ساری چیزیں انویسٹ کر رہا ہوں. سو آفٹر دا ایج آف 45 اور 50 آنورڈ when I have a need, سو وہ میرے لیے اسٹینڈ کرے گا, میرے لیے ڈور اسٹپ پہ ہوگا کہ نو, میری ماما, میرے پاپا مجھے سمجھایا ہے, میری تربیت ایسی کی ہے, میرے ٹیچر نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ آج اب میرا ٹائم آیا ہے تو میں نے ریٹرن دینا ہے. سو آج اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سو یہ جو میرا بچہ ہے اس کا جو دور آنے والا ہے وہ تو 2035 2040 ہے. کیا اس ٹائم کی زندگی آج سے زیادہ چیلنجنگ والی نہیں ہوگی؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ مصروف ہے, زیادہ چیلنجنگ لائف ہوگی. سو آج میں اپنے بچے کو ٹائم دوں گا, میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹائم دوں گا, میں اس کو ایسے انسٹیٹیوشن اور ٹیچر کے حوالے کروں گا جہاں اس کی بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. سو ان دا فیوچر وہ بچہ مجھے ریٹرن کرے گا. تھینک یو سو مچ آف یو. آپ سب کا بہت شکریہ.